اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بتایا گیا تھا کہ غسل دو طریقے سے ہوتا ہے، غسل ترتیبی یا غسل ارتماسی۔ پھر بتایا تھا کہ غسل ارتماسی کی دو قسمیں ہیں، دو طریقے سے غسل ارتماسی کیا جا سکتا ہے، ایک دفعی طریقہ ہے اور ایک جو ہے تدریجی طریقہ ہے ارتماسی، غسل ارتماسی کرنے کا طریقہ۔ آج ہے سوال 204۔ اگر غسل ترتیبی کے بعد پتہ چلے کہ اس کے بدن کے کچھ حصے پر پانی نہیں پہنچا تو اس کا کیا حکم ہے؟ جواب: اگر باقی رہ جانے والا حصہ سر اور گردن کے علاوہ بدن کا کوئی بھی حصہ ہو تو فقط اسی جگہ کو دھونا کافی ہے، یعنی سر اور گردن کے علاوہ اگر کوئی اور حصہ باقی رہ گیا، پانی نہیں پہنچا ہے، تو فقط اسی کو دھونا کافی ہے۔ لیکن احتیاط مستحب یہ ہے کہ اگر وہ بدن کے دائیں طرف میں ہو تو اتنی مقدار دھونے کے بعد بدن کے پورے بائیں حصے کو دوبارہ دھویا جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ بدن کا داہنا حصہ، سر و گردن کے بعد بدن کا داہنا حصہ پہلے دھلا جاتا ہے پھر بایاں، تو جب ہمارا کوئی بدن کا داہنا حصہ رہ گیا ہے تو اس جگہ کو دھلیں گے، پھر اس کے بعد وہیں سے شروع کریں گے، پھر بدن کے بائیں حصے، پورے بائیں حصے کو دھوئیں گے۔ احتیاط مستحب یہ بتایا، ورنہ اور جو بتایا ہے کہ فقط اسی حصے کو دھونا کافی رہے گا، لیکن احتیاط مستحب کی بنا پر کیا ہے، اگر داہنے طرف بچا ہے تو داہنے حصے کو دھلیں گے اتنا، پھر اس کے بعد بدن کے بائیں حصے کو پورا دھویا جائے گا۔ اور اگر سر اور گردن کا کوئی حصہ دھلنے سے رہ جائے، ٹھیک، ابھی تو سر و گردن کے علاوہ تھا، اب اگر سر و گردن کا کوئی حصہ دھلنے سے رہ جائے تو احتیاط واجب کی بنا پر ضروری ہے کہ اس مقدار کو دھونے کے بعد دوبارہ پورے بدن کو دھوئے۔ یعنی سر و گردن کا کوئی حصہ رہ گیا تھا، مثلا گردن کا تھوڑا حصہ رہ گیا تھا، غسل کرنے کے بعد پتہ چلا گردن کا کوئی حصہ یا کان کا کوئی حصہ نیچے کان کے رہ گیا تھا، نہیں دھلا، تو اب یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ اس حصے کو احتیاط واجب کے بنا پر ہے کہ اس حصے کو دھوئیں گے جہاں پہ نہیں دھلا ہے، اس حصے کو دھولیں گے، پھر اس کے بعد داہنے حصے اور بائیں حصے کو پورا دھلیں گے، احتیاط واجب۔ سوال کوئی حصہ رہ گیا ہم پھر سے پورا پانی ڈالیں؟ نہیں، پورا پانی ڈالنا ضروری نہیں ہے، یہ آپ کو بتایا ہے کہ جیسے آپ نہیں ڈالنا چاہتے، سر پہ پانی ڈالا، آپ کا گلا تھوڑا سا رہ گیا داڑھی کے نیچے یا یہاں پہ کہیں رہ گیا، آپ کو بعد میں پتہ چلا غسل کرنے کے بعد کہ یہ ابھی یہاں بھیگا نہیں ہے، یہاں رہے گا، تو آپ جو ہے پھر سے پانی یہاں پہ ڈال لیجئے، داڑھی کے نیچے جہاں پہ نہیں ہے، یہاں پہ صرف پانی ڈالیے، اس کے بعد پھر آپ پورا بدن دھلیے۔ ضروری نہیں کہ پھر آپ سر و گردن پورا سر دھلیے، صرف جہاں پہ چھوٹا ہے وہاں سے شروع کریے، اس کے بعد پورا بدن دھلیے۔ سوال 205 ہے، موجودہ دور میں شاور سے غسل کرنے کا کیا حکم ہے؟ شاور سے غسل کرنے کا کیا حکم ہے؟ جواب: اگر انسان شاور سے غسل کر رہا ہو اور اس کا سر یا بدن شاور کے پانی کے نیچے ہو اور پانی اس پر جاری ہو تو احتیاط لازم کے بنا پر اگر وہ غسل کی نیت سے دھونا چاہتا ہے تو ضروری ہے کہ شاور سے باہر نکلے اور پھر غسل کی نیت سے دوبارہ شاور کے نیچے آئے، یا شاور کے پانی کو بند کرے اور پھر غسل کی نیت سے شاور کے پانی کے نیچے جائے نیت کے ساتھ۔ کہہ رہے ہیں شاور سے اگر غسل نہا رہا تھا اور چاہتا ہے کہ غسل جنابت کرے تو اس کے لیے ضروری ہے یا تو ٹوٹی کو بند کر لے، پھر اس کے بعد نیت کے بعد جو ہے ٹوٹی کو کھولے، یا پانی چالو ہے وہ شاور کے نیچے سے کھسک جائے، پھر غسل کی نیت سے شاور کے نیچے آئے۔ اور اسی طرح اس نے سر کو اگر دھو لیا ہے تو پھر دوبارہ شاور سے باہر نکلے اور پھر شاور کے پانی کے نیچے اپنے بدن کو لے جائے، اور اگر وہ ایسا نہیں کرے گا تو احتیاط لازم کے بنا پر اس کا غسل باطل ہوگا۔ یعنی وہ نہا رہا تھا، نہاتے نہاتے مسلسل نہاتے نہاتے اس نے اسی شاور کے پانی کے نیچے کیا کیا، غسل کر لیا پورا، وہ نکلا نہیں، نہ ٹوٹی بند کیا، تو اس کا غسل احتیاط لازم کے بنا پر باطل ہے۔ لیکن اگر اس نے صرف سر دھلا تھا تو چاہیے کہ وہ دوبارہ ٹوٹی کو بند کرے یا شاور کے نیچے سے کھسک جائے، پھر جو ہے دوبارہ سر و گردن کو دھلے، پھر پورے بدن کو دھلے۔
اور اگر کوئی بندہ اس مسئلے سے جاہل تھا اور پانی کو بدن سے جدا کیے بغیر غسل کی نیت کرتا رہا تو ضروری ہے کہ وہ اپنے غسل کے صحیح ہونے کے لیے دوسرے فالعالم مجتہد کی طرف رجوع کرے کہ جو اس طریقے کے غسل کو صحیح قرار دیتا ہو، اور دوسرے مجتہد کی طرف رجوع کیے بغیر اس کے گزشتہ تمام اعمال و غسل محل اشکال ہوں گے۔ آیت اللہ سید علی سستانی کے نزدیک کہ یہ اگر ایسا کر لیا ہے تو ضروری ہے کہ اگر کوئی اور مجتہد ہم سے زیادہ اگر ہے فالعالم مجتہد ہے تو اس کی طرف رجوع کرے، اور اس مسئلے میں یعنی اس مسئلے میں وہ رجوع کر سکتا ہے کہ جو مجتہد یہ کہہ رہا ہو کہ اس کا غسل صحیح ہے۔ سوال 206، کیا غسل میں آخر غسل تک غسل کی طرف متوجہ رہنا ضروری ہے؟ یعنی غسل کرتے وقت آخری غسل تک، یعنی پورے بدن کا پیر تک دھلتے وقت کیا غسل کی طرف متوجہ ہونا ضروری ہے کہ نیت وہیں لگی ہو کہ ہم ابھی غسل کر رہے ہیں، کیا یہ متوجہ ہونا ضروری ہے؟ جواب، غسل میں ضروری نہیں ہے کہ انسان آخر تک اپنے غسل کی طرف متوجہ رہے، بلکہ اگر کوئی شخص غسل کی نیت سے غسل کر لے اور غسل کرنے کی طرف متوجہ نہ بھی ہو تو اس کا غسل صحیح ہے، بشرطے کہ وہ ایسی حالت میں ہو کہ اگر اس سے پوچھا جائے کہ تم کیا کر رہے ہو تو اسے معلوم ہو کہ میں غسل کر رہا ہوں، لیکن اگر وہ اس طرح غافل ہو جائے کہ اگر اس سے پوچھا جائے کہ کیا کر رہے ہو تو وہ جواب نہ دے سکے تو ایسی صورت میں اس کا غسل باطل ہے اور اسے شروع سے دوبارہ غسل کرنا ہوگا۔ یعنی غسل کی طرف متوجہ ہونا ضروری نہیں ہے، لیکن اگر اس سے پوچھا جائے کہ تم کیا کر رہے ہو تو وہ فوراً جواب دے کہ میں غسل کر رہا ہوں، لیکن اگر وہ متوجہ نہیں ہے اور اس سے پوچھا جائے کہ بھائی آپ کیا کر رہے ہو تو وہ یہ بھی نہ بتا سکے کہ میں غسل کر رہا ہوں تو اس کا غسل کیا ہے؟ باطل ہے، وہ دوبارہ غسل کرے گا۔ سوال 207، اگر غسل کرنے کے بعد انسان شک کرے کہ اس نے صحیح غسل کیا ہے یا نہیں تو اس کا کیا حکم ہے؟ اگر غسل کرنے کے بعد انسان شک کرے کہ اس نے صحیح غسل کیا ہے یا نہیں تو اس کا کیا حکم ہے؟ جواب، اس صورت میں وہ اپنے غسل کو صحیح سمجھے، یعنی غسل کرنے کے بعد اب شک کر رہا ہے کہ صحیح کیا ہے یا نہیں تو اس صورت میں وہ اپنے غسل کو صحیح سمجھے، اور اگر شک کرے کہ غسل کیا بھی تھا یا نہیں تو دوبارہ غسل کرنا ضروری ہے، اور اگر شک کر رہا ہے کہ غسل کیا بھی تھا یا نہیں تو اب ایسی صورت میں غسل دوبارہ کرنا ضروری ہے۔ لیکن اگر نماز کے بعد یہ شک کرے کہ نماز سے پہلے غسل کیا تھا یا نہیں، اب نماز کے بعد شک کر رہا ہے کہ ہم نے غسل کیا تھا یا نہیں کیا تھا تو نماز صحیح ہے، لیکن بعد کی نمازوں کے لیے دوبارہ غسل کرنا ضروری ہے۔ اب نماز کے بعد کیا تھا تو اب ایسی صورت میں کیا ہے، جو اس نے نماز پڑھ لی ہے اس کی نماز صحیح ہے، لیکن آئندہ دوسری نمازوں کے لیے غسل کرنا ضروری ہے، اور اگر نماز کے بعد اس سے مبطلات وضو میں سے کوئی سرزد ہوا ہو تو ضروری ہے کہ غسل کے ساتھ وضو بھی کرے، اور اگر نماز کا وقت باقی ہو تو احتیاط لازم کے بنا پر جو نماز پڑھ چکا ہے اسے بھی دوبارہ پڑھے۔ احتیاط لازم یہ ہے کہ جو نماز اس نے پڑھ لی ہے وہ بھی دوبارہ نماز پڑھے۔ سوال 208، غصبی پانی سے غسل کا کیا حکم ہے؟ غصبی پانی سے غسل کا کیا حکم ہے؟ جواب، اگر غسل کا پانی غصبی ہو تو غسل باطل ہوگا، یعنی بذاتاً خود پانی کیا کیا ہے، کسی سے چھین لیا ہے، کسی سے غصب کر لیا، کسی سے لے لیا ہے زبردستی۔ اگر غسل کا پانی غصبی ہو تو غسل باطل ہوگا، لیکن اگر پانی مباح ہو اور اسے غصبی بجلی یعنی چوری بجلی سے، گیس یا لکڑی وغیرہ سے گرم کیا گیا ہو، اور اسی طرح اگر پائپ یا ٹنکی غصبی ہو تو ان صورتوں میں غسل صحیح ہوگا اگرچہ انسان گنہگار ہوگا۔ یعنی جو چوری کی لائٹ سے جو پانی کھینچا جا رہا ہے، ٹھیک، پانی بذاتاً خود مباح ہے، لیکن لائٹ کیا ہے، چوری کی، یا ٹنکی کسی کی اٹھا کے لایا چھت پہ رکھ دیا تو وہ ٹنکی خود جو ہے ٹنکی جو ہے غصبی ہے،
تو کہہ رہے ہیں وہ اس کا وضو صحیح اور اس کا غسل صحیح ہے، اس کا غسل صحیح ہے، لیکن وہ ٹنکی جو چوری کر کے لایا وہ اس کا گنہگار ہوگا، لیکن یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کا غسل باطل ہے یا وضو باطل ہے۔ ٹھیک، سوال نمبر 209، غسل جنابت کے مستحبات بیان کریں۔ جواب، فقہا نے چند چیزوں کو غسل جنابت میں مستحب قرار دیا ہے، لہٰذا ان کو قصد رجا سے انجام دیا جائے گا۔ ایک، غسل سے پہلے دونوں ہاتھوں کو کوہنی سے 3 دفعہ دھونا، یہ کیا ہے؟ مستحب ہے۔ دوسرا کیا ہے؟ اس کے بعد 3 دفعہ غسل سے پہلے 3 دفعہ کوہنی سے ہاتھوں کو دھلنا کیا ہے؟ 3 دفعہ، یہ مستحب ہے مجنب کے لیے، یعنی غسل کر رہا ہے انسان تو اس کے لیے کیا ہے؟ غسل جنابت کر رہا ہے، اب اس سے پہلے کیا ہے؟ جو مجنب ہے اس کے لیے مستحب کیا ہے؟ کہہ رہے ہیں کہ غسل سے پہلے دونوں ہاتھوں کو کوہنی سے 3 دفعہ دھونا کیا ہے؟ مستحب ہے۔ ترتیب وہی رہے گی، پہلے دائیں پھر بائیں۔ ہاں، اس میں کوئی ترتیب نہیں ہے، کوہنی کو 3 دفعہ دھونا ہی چاہیے، ہاں 3 دفعہ دھو لے، یہ مستحب ہے۔ اس کے بعد 3 دفعہ کلی کرنا، یعنی پہلے کوہنی کو دھلے گا پھر کیا کرے گا؟ 3 دفعہ کلی کرنا کیا ہے؟ مستحب ہے۔ پھر 3 دفعہ ناک میں پانی ڈالنا، یہ بھی کیا ہے؟ مستحب ہے۔ جسم کے جس حصے تک ہاتھ پہنچے وہاں پر ہاتھ پھیرنا، خصوصاً غسل ترتیبی میں، یہ کیا ہے؟ غسل جنابت کرنے والے کے لیے مستحب ہے، یعنی جہاں تک ہاتھ پہنچا سکتا ہے وہاں تک ہاتھ پہنچائے، یہ خصوصاً غسل ترتیبی میں ہے، غسل التماسی میں نہیں، بلکہ غسل ترتیبی میں ہے کہ جہاں جس حصے تک ہاتھ پہنچا سکتا ہے پہنچائے، یہ غسل جنابت کرنے والے کے لیے مستحب ہے۔ 5ویں کیا ہے؟ انگوٹھی، گھڑی اور چوڑیاں وغیرہ اتارنا، یہ کیا ہے؟ یہ مستحب ہے کہ جب اتارے بغیر پانی پہنچ سکتا ہو، یعنی جب اتارے بغیر، یہ انگوٹھی اتارے بغیر وہاں تک پانی پہنچ سکتا ہے، یا گھڑی یا چوڑی اتارے بغیر وہاں تک پانی پہنچ سکتا ہے، تب اس صورت میں اتارنا مستحب ہے، لیکن وگرنہ اتارنا واجب ہو جائے۔ لیکن اگر بغیر اتارے پانی نہیں پہنچ سکتا ہے، بغیر اتارے گھڑی یا جو ہے انگوٹھی یا جو ہے چوڑی وغیرہ بغیر اتارے وہاں تک پانی نہیں پہنچا سکتا ہے، تو اب ایسی صورت میں گھڑی، انگوٹھی، چوڑیاں وغیرہ جو بھی چیزیں ہیں سب کا اتارنا واجب ہے۔ 6ٹھی چیز کیا ہے؟ غسل سے پہلے 5واں ہے غسل سے پہلے پیشاب کرنا کیا ہے؟ مستحب ہے، اور اگر کوئی غسل جنابت کرنے سے پہلے پیشاب نہ کرے تو غسل صحیح ہوگا، لیکن اگر غسل کے بعد کوئی رطوبت خارج ہو اور شک ہو کہ ہو سکتا ہے یہ رطوبت منی ہو تو وہ منی شمار ہوگی اور دوبارہ غسل کرنا واجب ہوگا۔ غسل جنابت کے بعد وضو نہ واجب ہے اور نہ ہی مستحب ہے، غسل جنابت کے بعد وضو کرنا نہ ہی واجب ہے اور نہ ہی مستحب ہے، لہٰذا غسل جنابت نماز وغیرہ کے لیے کافی ہے اور وضو کرنے کی ضرورت نہیں، بلکہ اگر وہ وضو واجب اور مستحب کی نیت سے کرے گا تو بدعت اور حرام ہوگا، یعنی اگر کوئی واجب اور جو ہے مستحب کی نیت سے اس بنا پہ کر رہا ہے کہ یہ غسل کیا ہے ہم نے تو کیا ہو جائے گا؟ یہ بدعت واقع ہوگا، لیکن اگر خصوصاً نماز کے لیے کر رہا ہے تو یہ بدعت نہیں ہے، لیکن یہ کہہ کے کہ وضو غسل کیا تھا اب ہم جو ہے وضو کر رہے ہیں اس لیے کہ واجب ہے وضو کرنا یا مستحب ہے وضو کرنا غسل جنابت کے بعد، یہ نیت کے ساتھ اگر کر رہا ہے تو یہ وضو کیا ہو جائے گا؟ بدعت ہو جائے گی، چاہے واجب کی نیت سے وضو کرے یا مستحب کی نیت سے۔ لیکن اگر کوئی یہ احتمال دے کہ غسل کے دوران یا غسل کے بعد مبطلات وضو جیسے ریح کا خارج ہونا، جیسے مبطلات وضو میں سے کوئی چیز سرزد ہوئی ہے تو بطور احتیاط وضو کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، یعنی غسل کے درمیان یا غسل کے بعد مبطلات وضو آ گیا تھا، یعنی ریح خارج ہو گیا، پیشاب پخانہ کچھ بھی کر دیا تو اب ایسی صورت میں وضو وہ کرے گا، وضو کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ اس سے پہلے والا ایک بار پھر سے ہو کیا بدعت والا؟ ہاں، یعنی کہہ رہے ہیں اگر کوئی جو ہے غسل جنابت کے بعد وضو کر رہا ہے، غسل جنابت کے بعد اگر کوئی وضو کر رہا ہے
اور وضو بذات خود جو ہے مستحب اور نہ ہی واجب ہے، بلکہ کسی دوسری وجہ سے کیا ہوتا ہے واجب اور مستحب ہوتا ہے، لیکن خود جو ہے غسل جنابت کے بعد کہہ رہا ہے اب وضو کرنا واجب ہے یا مستحب ہے، تو یہ بدعت ہو جائے گا، یہ بدعت ہو۔ لیکن اگر کہہ رہے ہیں کہ اگر دوران غسل کر رہا تھا ریا خارج ہو گیا، یا پیشاب پیخانہ کوئی بھی چیز کر لیا، گردن کو دھلا، سر و گردن کو دھلنے کے بعد ریا خارج ہو گیا، تو اب ایسی صورت میں کہہ رہے ہیں کہ وہ جو ہے نماز وغیرہ کے لیے غسل کر سکتا ہے۔ کہہ رہے ہیں اگر غسل کے دوران مبتلات وضو میں سے کوئی چیز سرزد ہو جائے تو غسل باطل نہیں ہوگا، لیکن غسل کے بعد احتیاط واجب کے بنا پر وضو کرنا ضروری ہے۔ احتیاط واجب کے بنا پر کیا کرے گا؟ وضو کرے گا۔ ریا خارج ہو گیا، مبتلات وضو میں سے ریا خارج ہو گیا غسل کرنے کے درمیان، تو اب اس کا غسل باطل نہیں ہوگا، یعنی یہ نہیں کہ اب وہ دوبارہ جیسے کیا کیا اس نے سر و گردن دھل لیا یا داہنا حصہ دھل لیا، اب وہاں پہ اس وقت اس کو کیا ہوا؟ ریا خارج ہو گیا، تو اب کہتے ہیں اس کا غسل باطل نہیں ہوگا، بلکہ احتیاط لازم یہ ہے کہ کیا کرے گا؟ وہ وضو کرے گا۔ آخری مسئلہ، اگر بدن کے کسی حصے پر قرآن مجید کی آیت یا اللہ تعالیٰ کا نام لکھا ہوا ہو تو غسل کو ترتیبی طریقے سے انجام دینے کی صورت میں ضروری ہے کہ پانی اپنے بدن پر اس طرح پہنچائے کہ اس کا ہاتھ ان تحریروں کو نہ لگے، اور وضو کرتے وقت آیت قرآنی بلکہ احتیاط واجب کی بنا پر اللہ کے ناموں کو مس کرنے کا بھی یہی حکم ہے، یعنی وضو کرتے وقت بھی ایسے اس طریقے سے پانی پہنچائے کہ وہاں ہاتھ اس کا مس نہ ہو بلکہ پانی پہنچ جائے، چاہے غسل کرتے وقت یا وضو کرتے وقت اگر نام یا آیت لکھا ہوا ہے تو وہاں پہ پانی پہنچا دے، ہاتھ مس نہ ہو، پھر وضو کے بعد جو ہے یا غسل کے بعد ہاتھ پہنچانا کوئی اشکال نہیں ہے۔ صلی اللہ علیہ محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔